نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر تھوڑی سی ختم کر دی ہے۔ اب سورۃ بقرہ شروع ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ترجمہ: ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ پر، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا بھی اس سورت کا نام ہے سورۃ بقرہ، کہ بھئی اس کا نام سورۃ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی نر اور مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں یا چچا زاد بھائیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوگا، اور موقع کا گواہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم نے ہی قتل کر دیا اس کو، لہٰذا بات آئی گئی ہو جائے گی۔ چنانچہ قتل کرنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہماری داد رسی کی جائے۔ قتل بھی خود کیا تھا اور فریاد بھی خود کر رہے تھے، اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے فَذْبَحُوا بقرہ، پس تم ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس کا ایک حصہ مثلا دل، اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ کافی بحث کے بعد گائے کو ذبح کیا گیا، بحث آگے آ جائے گی، آپ کو پھر معلوم ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک حصہ مردے کو مارا گیا تو بتایا اس نے کہ میرا قاتل فلاں فلاں ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں گائے کا ذکر ہے، اور گائے عربی میں بقرہ کو کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، الف لام میم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جو شروع میں ہے نا الف لام میم، کسی سپارے میں آپ کو الف لام را نظر آئے گا، کسی سپارے میں طٰہٰ، کسی سپارے میں یاسین، تو کسی سپارے میں قاف، مختلف یہ الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں تو کافی بحث ہے، جو مختصر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اکثر علماء تو یہی فرماتے ہیں، ہمیں صرف ان کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا، ان کی حقیقت اور مراد ہم کو نہیں پتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہی من اسماء اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہی نام اللہ تعالیٰ کے ہے کہ نہیں، اس کا کوئی ترجمہ ہوگا پھر شاید۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ بعین ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اچھا، پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں تو یہ نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، قرآن کے شروع میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس میں تو یہ نام نہیں آ رہا۔ آپ نے کہیں پڑھا لوگ الف لام میم طٰہٰ، قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہم نے کہیں نہیں پڑھے۔ تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن کثیر نے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ 99 نام تو اللہ تعالیٰ کے مشہور ہے ہی، غیر مشہور بے شمار ہے۔ یہ تو معلوم ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے، اس کے بغیر بہت سارے زیادہ ہے۔ البتہ بذریعہ وہی جو نازل ہوئے ان کی تعداد 5,000,000، پہلے جو زمانے میں پیغمبر گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان پر جو کتابیں اتاری گئی ہے، اس کتابوں میں بھی 5,000 نام اللہ تعالیٰ کے موجود ہے۔
اور جو پہلی کتابوں صحیفوں میں نازل ہوا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، اور اس کے ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ رشد و ہدایت ہے، اس کے ہر بات ایک ایک لفظ حقیقت پر ہے۔ اس پر پھر سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والے نے تو اس پر شک کیا ہے، مشرکین مکہ نے اس پر شک کیا تھا نا کہ بھئی یہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ قرآن موجود میں خود موجود ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہو تم شک میں اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت۔ اگر تم کہتے ہو یہ کوئی بناوٹی کتاب ہے، نعوذ باللہ، یا ہم نے خود بنائی ہے اس کتاب کو، اگر یہ ہے بات تو تم اس جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ یا کوئی صورت لے کر آؤ تم۔ اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اس میں جو شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔